جب عراقی اور شامی لشکر مدائن کے علاقے میں اکٹھے ہوئے، ابھی دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ صحیح بخاری کے اندر 2704 اور 7109 نمبر دو مقامات پہ یہ روایت قدر تفصیلاً موجود ہے۔ ایک تو ہے 3746 نمبر، اس میں صرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ کی منقبت ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، لیکن یہ جو 2704 اور 7109 ہے اس میں اس صلح کے حوالے سے بھی کچھ قدر تفصیل موجود ہے کہ جس وقت دونوں عراقی اور شامی لشکر آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے کہا کہ دیکھیں یہ جو لشکر امام حسن کے ساتھ آیا ہے اتنا بڑا لشکر ہے کہ اگر آپس میں مسلمانوں کے ان گروہوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ لشکر دوسرے مقابلے میں لشکر کو پسپا کیے بغیر نہیں جائے گا۔ 2704 اور 7101 دونوں روایتوں کا میں مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن العاص سے کہا، امام حسن بصری اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کون تھے؟ اللہ کی قسم یہ دو مردوں میں سے بہتر تھے، یعنی اگر عمر ابن العاص اور حضرت امیر معاویہ ان دونوں کو لیا جائے تو ان دونوں میں سے امام حسن بصری کہتے ہیں کہ امیر معاویہ دونوں میں سے بہتر تھے، جبکہ حضرت عمر ابن العاص وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابن العاص مؤمنان، عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، یعنی عمر ابن العاص جو عاص کے بیٹے ہیں ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن قرار دیا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں جب ان کا تقابل کریں معاویہ ان دونوں میں سے بہتر تھے۔ معاویہ حضرت عمر ابن العاص سے کہنے لگے کہ اے عمر، اگر یہ لشکر آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ان کی لڑائی کی صورت میں یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ان قتل ہؤلاء ہؤلاء وہؤلاء ہؤلاء من لی بامور الناس بنسائہم، اگر ایک لشکر نے اس نے اس کو یا اس نے اس کو قتل کر دیا تو اے عمر یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی عورتوں کا کیا بنے گا، مسلمانوں کے بچوں کا کیا بنے گا؟ اگر اس قدر خون ریزی ہو گئی اور ان دونوں لشکروں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے اتنے مسلمان قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو ان کے بچوں کا، ان کی بیویوں کا، ان کی عورتوں کو، خواتین کا کیا بنے گا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے بنی عبد شمس، اس کے دو شخصوں کو، دو افراد کو تیار کیا، عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریظ، ان دونوں کو کہا کہ آپ دونوں حضرت حسن کے پاس جائیں اور ان کو جا کے مطالبہ کریں کہ جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کا مطالبہ ہے ہم آپ کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریظ یہ دونوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ان کے سامنے سارا معاملہ پیش کیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تصفیہ ہو جائے اور صلح کی طرف ہم قدم بڑھائیں، تو آپ اس میں اپنا رول پلے کریں۔ تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معاویہ کی طرف سے تم آئے ہو، یہ 2704 نمبر جو روایت ہے مرزا جلمی کی جو پسندیدہ ایپ ہے اسلام 360، اس میں سے میں ترجمہ پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ چنانچہ یہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی اور فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں، یہ خون خرابہ کرنے میں طاق ہیں، بغیر روپیہ دیے ماننے والے نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اتنا روپیہ دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے اور آپ سے پوچھا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان دونوں قاصدوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت حسن نے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آخر آپ نے صلح کر لی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی
کہ حضرت ابو بکرہ صحابی اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علام نبوت میں سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور کی پیشگوئی سن 41 ہجری میں پوری ہوئی۔ امام حسن کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائی۔ حضور علیہ السلام اس صلح پر راضی، رب اس صلح پر راضی، ایمان والے اس صلح پر راضی ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ بھی، امام حسن بھی، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اہل سنت کی اور اہل تشیع کی دونوں کی کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔